کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کرنے کے بعد وہ باہر نکلی۔ ہلکے زرد رنگ کے فراک پر سفید بڑے بڑے پھول بنے تھے۔ فراک لمبی میکسی کی طرح تھی، آستین پورے اور چوڑی دار تھے۔ گلے میں سفید اسکارف کو گھمائے، بالوں کی ڈھیلی سی پونی کیے، وہ بند دروازے کے آگے کھڑی سامنے راہداری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ دران تو گدھے گھوڑے بیچ کے ایسا سویا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج تو روزین بھی ناشتے یا لنچ کا پوچھنے نہیں آئی تھی۔ تھک ہار کے وہ اب کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ چمچماتی سفید فرش والی راہداری سے آگے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے وہ ارد گرد لگی پینٹنگز اور سجاوٹی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید رنگ کے بند جوتوں میں مکید پاؤں بنا آواز کے فرش پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کمرے سے باہر نکلنے کا مقصد صرف روزین کو تلاش کرنا تھا۔ ابھی وہ راہداری سے گزر کر لفٹ کے پاس لاؤنج کی سیڑھیوں تک پہنچی تھی جب عقب سے ایک مردانہ آواز نے قدم روک دیے۔ پہلے میں سمجھتا تھا لوگ بکواس کرتے ہیں کہ دران ملک سنکی ہے، سر پھرا ہے۔ جوئی چونک کر پلٹی۔ برہان لفٹ کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، سفید پینٹ، گرے ٹی شرٹ اور جل زدہ بالوں کو بڑے سلیقے سے پیچھے کیے وہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اب یقین ہو گیا ہے، وہ سنکی نہیں ہے، 1 نمبر کا بے وقوف بھی ہے۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ چند قدم چلتا ہوا جویریہ کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ چبھتی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں عجیب طرح گھٹن کا شکار کر رہی تھیں۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے حقارت سے جانچ رہا تھا۔ برہان سے یہ اس کا باقاعدہ پہلی دفعہ آمنا سامنا تھا۔ ہیلو، میں برہان ملک، رشتے میں چھوٹا دیور لگتا ہوں تمہارا۔ تاہنوز استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا۔ جویریہ نے ایک نظر مسافے کے لیے بڑھائے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور پھر بلا جواز اسکارف کو گلے پہ درست کرتی ایک طرف ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، برہان اچک کے پھر سے اس کے سامنے آیا۔ واو، رب نے بنا دی جوڑی، شکل نہیں تو اکڑ تو دران جیسی ہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ایک جیسی اکڑ والی جوڑی کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے۔ ایک اور طنز کا تیر تھا۔ وہ اب نگاہیں اور سر مزید جھکا چکی تھی۔ وہ بلا وجہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ویل، اب ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ نائس ٹو میٹ یو بھابھی۔ تھوڑا سا گردن کو خم دیتا وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کے ایک دم سے پلٹا، پھر سیٹی بجاتا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ وہ واپسی کے لیے قدم بڑھا رہی تھی جب ایک دم لفٹ کھلی اور اسفند ملک اور روبی لفٹ میں سے باہر نکلے۔ السلام علیکم۔ بے اختیار اس نے دونوں کو سلام جھاڑا۔ لہجہ ابھی بھی برہان کی بے تکی باتوں کی وجہ سے اندرونی گھبراہٹ کا غمازی تھا۔ روبی نے تو ناک بھینچے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ البتہ اسفند ملک نے بڑے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ پلٹتی، اسفند ملک کی آواز پہ پھر سے رک گئی۔ دران دیر سے اٹھتا ہے، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اسفند ملک کا لہجہ اب بھی محبت بھرا تھا۔ حیرت ہے، وہ لوگ دوپہر کے 1 بجے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ دران جلدی بھی اٹھے تو کون سا ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسفند ملک کی بات پر روبی نے کٹیلے لہجے میں طنز برسایا۔ دران کو چھوڑو بیٹا، آؤ تم چلو ہمارے ساتھ، ناشتہ لگ چکا ہے۔ اسفند ملک نے فوراً روبی کی بات کو گہراؤ کیا اور ڈائننگ ہال کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ جوئی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ کھانے کے کمرے میں ڈائننگ میز پر ناشتے کے تمام لوازمات سج چکے تھے۔ روزین وہیں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جوئی کو دیکھ کے مسکرائی۔ ٹوسٹ، مختلف تازہ جوسز، جیم، مارملیڈ، انڈے آملیٹ، اتنا ڈھیر سارا ناشتہ صرف 2 بندوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ میز پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتی وہ کرسی پر براجمان ہوئی۔ دران نے ہمارا تعارف تو کروا دیا ہوگا۔ کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے اسفند ملک کے جواب پر وہ ایک لمحے کے لیے متذبذب ہوئی۔ دران کا تعارف یاد آیا۔ جی، آہستگی سے جواب دیا۔
روزین اب سب کے سامنے پلیٹ سجا رہی تھی۔ ضرور کچھ برا ہی بتایا ہوگا ہمارے بارے میں، روبی کا طنز بھرے لہجے میں کہا گیا جملہ گونجا۔ جویریہ نے چونک کے دیکھا، وہ ناک پھلائے بیٹھی تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ روبی بتا رہی تھی آپ کراچی سے ہو؟ کراچی کے کس علاقے سے ہو؟ اسفند ملک کے سوال پر ٹوسٹ کو اٹھاتے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ روبی بڑے نازک انداز میں جوس پیتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پینٹ شرٹ میں جدید فیشن سے لیس، وہ عورت گھر میں بھی ایسے تیار تھی جیسے وہ کسی تقریب میں جا رہی ہو۔ ڈیفینس، جویریہ نے زبردستی مسکراہٹ سجائے دران کا سکھایا ہوا جھوٹ بولا۔ گلا صاف کیا، ٹوسٹ کی چھوٹی سی بائٹ لی۔ اوہ گڈ، اور آپ کے پیرنٹس؟ اسفند ملک نے سر ہلاتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ روبی نے اسفند کے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے تیکھی نگاہیں اس پہ جمائیں، جیسے اس کا جھوٹ پکڑ رہی ہو۔ وہ ٹوسٹ کو آہستگی سے چبا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ کا توقف لیا۔ پیرنٹس کے سوال پر ایک دم سے دل میں ٹیس اٹھی تھی، گلے میں اٹکتی پھانس کو نگلا۔ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے تعلق ختم کر دیا تھا مجھ سے۔ اس سوال کا جواب جھوٹ نہیں تھا۔ روبی نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ انل کی آواز آنے پہ منہ پھر سے بند کر لیا۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس آج یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ اسفند ملک سے ہاتھ ملانے کے بعد جویریہ کے ساتھ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ اس سے پہلے ابھی تک جویریہ نے اسے ہمیشہ پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ہی دیکھا تھا۔ وہ کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بیٹھ رہا تھا۔ انل کے آ جانے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اسفند ملک اب انل سے باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے ٹوسٹ چبانے لگی۔ دوپہر 3 بجے بیورلی ہلز میں آج سورج بہت دن بعد پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی بوگاٹی اٹلانٹک تارکول میں لپٹی شفاف سڑک پر مینگولیا بیکری کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دران ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ انل اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے، سیاہ لیدر جیکٹ کے نیچے سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ چہرے پر بلا کی سختی سجائے ہوئے تھا۔ انل کچھ دیر خاموشی سے اسے گھورنے کے بعد اب اپنا رخ اس کی طرف موڑ چکا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ انل کی آواز پر اس نے چونک کر ایک نگاہ اس پہ ڈالی، پھر سامنے شیشے پہ جما دی۔ انل بار بار بیک مرر سے بیکری کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے کچھ دیر میں ہی وہ اس لڑکی نے باہر آنا تھا۔ کیا؟ انتہا کو چھوتا انجان پن تھا۔ ہر مہینے کی طرح آج بھی گارڈ کو پیسے دینے کے بعد وہ فوراً وہاں سے نکلے تھے۔ دران وہ پیسے بیکری میں ملازمت کرتی جیسیکا نامی اس 23 سالہ لڑکی کو بھجواتا تھا، اور یہ عمل پچھلے 2 سال سے جاری تھا۔ یہاں آتے ہو، اسے دیکھتے ہو، پیسے بھجواتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ انل نے گاڑی کے بیک مرر میں بیکری سے باہر نکلی لڑکی کو دیکھا، جو ہاتھ میں لفافہ تھامے سڑک پر بے چینی سے دائیں بائیں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ بات کرو اس سے، بتاؤ اس کو سب۔ لڑکی ایک دفعہ پھر مایوسی سے سر جھکائے بیکری میں واپس جا رہی تھی۔ انل کی بات پر دران کے چہرے پر اب سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اسٹیئرنگ موڑا، ٹائر چرچرائے۔ انل نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ابھی کچھ اور سچ جاننے باقی ہیں، پھر ایک دفعہ ہی سب سامنے لاؤں گا، تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے، ثبوت مٹا نہ سکے۔ پورا اعتماد لہجہ تھا۔ انل نے دانت پیسے تیوری چڑھائی۔ جب اتنے سالوں سے وہ راز دفن کیے ہوئے ہیں تو تم کیوں انہی کی زبانی سب کچھ سننا چاہتے ہو؟ توڑ دو اپنی خاموشی۔ گاڑی کی رفتار اس کی بات پر اور بڑھ گئی۔ انل نے تعصب سے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ بس تسکین چاہتا ہوں، سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ انل نے خفگی سے ایک نگاہ ڈالی، پھر اپنے موبائل کی اسکرین پر نگاہ جمائی۔ میکس ٹی وی والے انٹرویو کے لیے بہت تنگ کر رہے ہیں، کیا کہوں؟ مگن سے انداز میں سر جھکائے پوچھا۔ وہ اس کی اپائنٹمنٹ لسٹ چیک کر رہا تھا۔ منع کر دو، میں کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا، اس فلم کے بعد دیکھوں گا۔
سپاٹ لہجے میں اس کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ انل نے لب بھینچے اور سر ہلا دیا، پھر کھڑکی کے باہر نظر جما دی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 3 سیکنڈ وہ وقت نوٹ کر رہی تھی۔ بت بنی وہ پاگلوں کی طرح اس وقت بیڈ پہ بیٹھی تھی، سفید فراک پر سرخ گرم شال کندھوں پہ ڈالے اور کمفرٹر کو گھٹنوں تک اوڑھے۔ چہرے پہ 12 بج رہے تھے۔ دران ڈھیلے سے سیاہ سفید لانگ ٹراؤزر کے اوپر سیاہ ہوڈی پہنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ٹی وی پہ کوئی ڈاکیومنٹری چل رہی تھی جسے محترم بڑے انہماک سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ بیچ میں کبھی موبائل پہ بھی نگاہ ڈالتا، لیکن پھر سے نگاہیں سامنے ٹی وی پہ جم جاتی۔ 1 گھنٹے میں یہ اس کی دوسری سگریٹ تھی جسے وہ سلگا رہا تھا۔ انتہائی بوریت زدہ ڈاکیومنٹری فلم تھی جس کو سمجھنے میں وہ پچھلا 1 گھنٹہ ضائع کر چکی تھی، اور اب سر اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ ٹی وی دیکھنے کا اسے شوق نہیں تھا، لیکن سامنے چلتی سینما اسکرین قبول تھی اگر کچھ ڈھنگ کا لگا ہو تو۔ دیکھو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم کمرے میں آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہاں ابھی بھی کوئی نہیں ہے۔ دوران کی بازگشت ذہن میں گونجی۔ نچلے لب کو آہستگی سے دانت میں دبائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمفرٹر ٹانگوں سے ہٹاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ دوسرے ہی دن اس کا دوسرا اصول توڑنے جا رہی تھی۔ فراک اور شال کو درست کیا، سلیپر کی طرف دیکھا، لیکن ننگے پاؤں ہی آہستگی سے چلتی۔ وہ اب صوفے پہ اس کے قریب اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور نگاہیں اس پہ جمی تھی۔ پونی پیچھے شال میں چھپ گئی تھی، جبکہ کچھ اسپرنگ کی طرح گھومتی لٹیں چہرے کے دونوں اطراف میں تھوڑی تک آ رہی تھیں۔ ٹی وی پہ نگاہیں جمائے وہ کب سے خود کو یہ سمجھا رہا تھا کہ وہاں بیڈ پہ کوئی نہیں بیٹھا، لیکن عجیب کشمکش تھی۔ وہ چاہ کے بھی اس سے لاپرواہی نہیں برت پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں موجود کوئی چیز نہیں تھی، ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایسی انسان جو پچھلے 1 گھنٹے سے بار بار اسے گھور رہی تھی۔ دران نے چہرے کے بجائے صرف آنکھیں گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً چہرے کے سارے پٹھے کھینچتے ہوئے مسکرا دی۔ دران اب چہرہ اس کی طرف اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دران پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جویریہ نے فوراً پیچھے بندے ہاتھ کھولے۔ میں بہت بوریت محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ٹی وی دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ کتابیں مل جائیں تو۔ بنا کسی جھجک کے وہ ایک تسلسل میں اپنی بات مکمل کیے، اب جواب کی منتظر تھی۔ ٹی وی سے اسے کبھی لگاؤ تھا ہی نہیں۔ کتابیں وہ بہت شوق سے پڑھتی تھی، اور ابھی بھی یہی خیال ذہن میں آنے پہ وہ دران کے سر پہ کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل ہوئی، جس میں دران کی پیشانی پر نمودار شکن اس بات کی وضاحت تھے کہ اسے جویریہ کی یہ مداخلت ناگوار گزری ہے۔ جو چاہیے انل سے کہہ سکتی ہیں آپ، وہ لا دے گا، برجستہ سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ نگاہیں پھر سے ٹی وی اسکرین پر جما دی، لبوں کو آپس میں ملائے وہ بھویں اٹھائے ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دران نے الجھ کے چہرے کا رخ دوبارہ اس کی طرف موڑا، انداز ایسے تھا جیسے کہہ رہا ہو اب کیا مصیبت ہے۔ ٹھیک۔ آہستگی سے اس بات میں سر کو جنبش دی اور واپسی کے لیے مڑی، پھر اچانک رکی، اور مجھے انگشت ہوا میں اٹھائے یاد آ جانے والی بات کی شروعات کی ہی تھی کہ دران نے بات کاٹ دی۔ انل سے کہیں گی جو بھی چاہیے آپ کو، قطعیت سے کہا، بڑا ہی روکھا لہجہ تھا۔ وہ جو بات کرنے جا رہی تھی، پھیکے سے چہرے کے ساتھ ہوا میں معلق ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے۔ لبوں کو آپس میں ملائے مؤدب لہجے میں سر تسلیم خم کیا، پھر دوبارہ قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ بستر پہ اسی جگہ پر آ کر مجسم بن کے بیٹھ گئی، جبکہ وہ اب بھی اسی فضول سی ڈاکیومنٹری کو بڑے انہماک سے دیکھنے میں ایسے محو تھا جیسے یہ ساری ریسرچ خاص اسی کے لیے کی گئی ہو۔ کچھ دیر یوں ہی کبھی اسے کبھی ٹی وی اسکرین کو دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھوئی علم نہ ہوا۔ ہاروے کی پرسوچ نگاہیں مزید سکڑ گئی تھیں، آنکھ کی پتلیوں میں پریشانی کی جھلک پپوٹوں کے باہر کی جھریوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ لبوں پر ایک ہاتھ کی انگلیاں دھرے وہ ہلکی سی جھری زدہ چہرے پر
گہری سوچ کے تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ جدید طرز کے سامان سے لیس اس کمرے میں مخملی نیلے رنگ کے کاؤچ پر وہ اس وقت بروس کے سامنے بیٹھا تھا، جو گلاسوں میں شراب انڈیلتے ہوئے اس پہ بار بار نگاہ اٹھا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے پرے کیے ہوئے پردوں سے اندھیری رات میں چمکتی بجلی اور بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسے بروس نے کسی خاص خبر سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا تھا، ایسی خبر جو ان کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو گھر سے نکالے گا نہیں اور ہم کبھی اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ شیون نام کی تلوار الگ میرے سر پہ لٹکتی رہے گی اور کاروبار وہ بھی چوپٹ ہوگا۔ تو ہم بھی لڑکی تک پہنچنے کے لیے پہلے گھر تک پہنچنے کا سوچتے ہیں۔ بروس نے مشروب سے بھرا گلاس ہاروے کی طرف بڑھایا۔ لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ گھر تک؟ وہ کیسے؟ ہاروے نے پرتجسس گردن کو خم دیا، گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے نگاہیں گلاس کے بجائے اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ درانگ ولاز میں موجود باقی افراد کے ذریعے۔ بروس نے مسکراہٹ گہری کی اور میز پر سے اپنا گلاس اٹھایا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکے کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ ہاروے اب بھی نگاہیں چندھی کیے اسے شبے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چالاکی سے ایک رخ کو لب چڑھائے مسکرایا، آنکھوں میں کمینی سی چمک ابھری۔ برہان ملک۔ اپنا گلاس دھیرے سے اس کے گلاس کے سنگ ٹکرایا۔ کانچ کے آپس میں بجنے کی مدھر آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ درانگ کا بھائی، مگر وہ بہت نفرت کرتا ہے درانگ سے۔ بروس نے لبوں سے گلاس کو ہٹائے گھونٹ کو حلق میں انڈیلتے ہوئے وضاحت دی۔ مجھے تو نہیں لگتا، اس کو ٹی وی میں جتنے بھی رول ملتے ہیں وہ درانگ کی بدولت ہی تو ملتے ہیں۔ پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی مجھے، ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ہاروے نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اسی بات سے تو نفرت ہے اسے، وہ اپنے اوپر سے درانگ کے لیبل کو ہٹانا چاہتا ہے، اپنی خود کی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ بروس کی مسکراہٹ ہنوز لبوں پہ موجود تھی اور آنکھوں میں ارادے کی چمک، اور اس کو وہ پہچان ہم دیں گے، وثوق سے کہا اور داد طلب نگاہوں سے ہاروے کی طرف دیکھا جو ہنوز فکر مند لگ رہا تھا۔ بروس نے آنکھوں کو بند کیے سر کو دائیں بائیں ایسے ہلایا جیسے اسے کہہ رہا ہو، اس دفعہ بھروسہ رکھو مجھ پہ۔ دران نے کمرے کے دروازے کے ہتھے کو گھمایا، کندھے پہ ایک ہاتھ سے گہرے بھورے رنگ کے کوٹ کو پیچھے کے رخ لٹکائے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے نگاہ جمائے ہوئے انگوٹھا اسکرین پہ رکا ہوا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں شوٹنگ سے جلدی پیک اپ کرنا پڑا، اسی لیے وہ باقی دنوں کی نسبت آج دوپہر کو ہی درانگ ولاز واپس آ چکا تھا۔ ہلکی گندمی رنگت کی گرم جرسی جو گردن کے اوپری حصے کو بھی ڈھانپ رہی تھی، اس کے نیچے کوٹ کے ہم رنگ پینٹ پہنے مخصوص انداز میں ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑتی آواز پہ چونک کر موبائل پر جھکا سر اوپر اٹھایا۔ پورے کمرے میں خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت گونج رہی تھی۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر جہاں پاؤں منجمد ہوئے، وہیں اس کے مضبوط بازوؤں پر موجود بھورے بال مساموں کے ابھار سمیت کھڑے ہونے لگے۔ صوفے پہ آنکھیں موندے بیٹھے وہ نہ صرف تلاوت سن رہی تھی بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لمبے سے میکسی نما فراک پر ست رنگی اسکارف کو سر پہ اوڑھے بنا کسی سنگار کے شفاف چہرے پر گھنی سیاہ پلکیں مونڈے، کانوں کے پاس سے گردن تک جھولتی گھنگریالی لٹوں سے وہ بے خبر گود میں موبائل دھرے ٹانگیں صوفے پہ سمیٹے بیٹھی تھی۔ دران کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں، وہ کمرے کے افسوں زدہ ماحول کا پاکیزہ حصہ بنی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ چاروں طرف سے تلاوت کی مختلف آوازیں گونجنے لگی تھیں، بہت سے سر زور زور سے ہوا میں ہلتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نہ کہتی تھی یہودی عورت کا گندا خون ہے یہ، قرآن حفظ کرنے ڈالا کمبخت وہ چھوڑ آیا، اب بھی کہیں کوئی دین کی بات بولے شیطان کی طرح بھاگتا ہے وہاں سے۔
مجھے تو لگتا ہے وہ عورت اپنا کوئی گناہ نوین کے نام لگا کے ہمارے سر منڈ گئی ہے۔ کانوں میں گونجتے جملے چہرے کی رنگت کو سرخ کر رہے تھے۔ ناک پھلائے وہ بپھر کے آگے بڑھا۔ دران کے کمرے میں آئے آج اسے 5 دن ہو گئے تھے۔ انل نے نہ صرف اس کی منتخب کردہ کتابیں لا کر دی تھیں بلکہ ایک عدد موبائل فون بھی دیا تھا جو بقول اس کے دران کے کہنے پہ لا کے دیا تھا، اور اب وہ اسی فون پر تلاوت سن رہی تھی۔ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر اردو میں پڑھنے کے بعد اب وہ عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کی مشق کے لیے اس قید سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ دران تو شوٹنگ کے لیے نکلتا تو رات گئے گھر واپس آتا، وہ سارا دن کمرے میں رہتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کے عمل نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ سورہ رحمان یاد کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اتنی محو تھی کہ کس لمحے دروازہ کھلا اور کب دران تیوری چڑھائے اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو جب بند آنکھوں سے ہی دران میں سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو ناک کے نتنوں میں گھسی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ دشمن جاں اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اوہ، مجھے نہیں پتا چلا آپ کب آئے۔ جزبز ہو کے فوراً تلاوت کو بند کیا، صوفے پہ رکھے پاؤں نیچے اتارے۔ آئندہ سے اس سب کے لیے ایئر فونز استعمال کیا کریں۔ وہ پیروں میں سلیپر پہن رہی تھی جب دران کا چبھتے سے لہجے میں کہا گیا جملہ سنا تھا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ایسے لال بھبوکا چہرہ لیے کھڑا تھا جیسے اس نے بنا ایئر فون کے تلاوت سننے کا بہت بڑا گناہ سر انجام دے دیا ہو۔ کیوں، کیا آپ کے کمرے کی دیواروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت ناپسند ہے؟ برجستہ جواب تھا جو بنا سوچے سمجھے وہ اچانک ہی دے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا اس چھوٹی سی بات پہ بلا وجہ اتنا غصہ دکھانا اسے بری طرح کھل گیا تھا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ آج جلدی گھر آ جائے گا، ورنہ وہ اس کے آنے تک اپنی مشق مکمل کر لیتی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسے میں بھی مجھے ایئر فونز لگانے کی ضرورت ہے۔ تڑاق سے اگلا جملہ کہا، اور وہ جو اس کے جواب پہ ضبط کیا آگے بڑھنے والا تھا ایک دم سے رکا۔ وہ اب صوفے سے اٹھ چکی تھی، بڑے روب سے دران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فراک کا سرخ رنگ گالوں پہ عکس ڈال رہا تھا، یا شاید وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کیا یہ کمرہ آپ کا ہے؟ دران نے تیوری چڑھائے غصے سے پوچھا۔ اس کا اعتماد اسے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تھا۔ نہیں نا، تو چاہے میں اس کمرے میں موجود ہوں یا نہ ہوں، میرے کمرے میں کیسے رہنا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، آپ نہیں، سمجھی؟ چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے وہ غصے میں چیخا۔ جویریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسا مسلمان تھا جسے قرآن کی تلاوت تک سے الجھن تھی؟ دل اس کے چیخنے پہ ایک پل کے لیے لرزا، لیکن اگلے ہی لمحے گہری سانس لیتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکی تھی۔ نہیں سمجھی، مگر آپ کو کچھ اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہتی ہوں۔ اف بلا کا اعتماد۔ دران پہ تڑی لگاتی، دھونس جماتی۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی، وہ اسے سمجھانے جا رہی تھی جو سب کی سمجھ کو سمجھ جاتا تھا۔ میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ٹھہری ہوئی ہوں، جس میں 1% بھی میری خود کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اسی کے لہجے میں بولتی وہ دران کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ سرخ پڑتے گال، بڑی کھلی غصے میں بھری سیاہ پتلیوں والی آنکھیں، اٹھتی ناک، سانولی رنگت، شفاف چہرہ، گھنگریالی لٹیں۔ وہ اس لمحے اس پہ چیختی اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا مجھے آپ سے صرف اتنی سی مدد چاہیے کہ آپ مجھے اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکال دیں۔ حاتم تائی بننے کا بھوت آپ کے سر پہ سوار ہوا تھا۔ بڑے روب سے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی، اتنی اکڑ پہ اب تک اس سے تھپڑ کھا چکی ہوتی، مگر اس کے لیے دل تھپڑ مارنے کا تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اوہ، 1 منٹ، میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ حاتم تائی نہیں بنے تھے، بلکہ میری اس مدد کے پیچھے آپ کا اپنا بھی مفاد چھپا تھا۔ دیکھ چکی ہوں میں وہ وائرل ویڈیو اور لوگوں کے کمنٹس۔ چہرے کی لٹوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتی وہ اب لب بھینچے زور زور سے سر کو ہلا رہی تھی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے اپنی طرف سے وہ دران کو خوب سنا رہی تھی۔
جبکہ وہ اپنے ہی اندر بڑھتی الجھن سے الجھا کھڑا تھا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے تو سن لیں، آج سے جتنا آپ کا اس کمرے پر حق ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں جتنے دن بھی اس کمرے میں رہوں گی چاہے جھوٹی بیوی کی حیثیت سے رہوں، میرا جیسے دل چاہے گا میں یہاں رہوں گی، جیسے دل کرے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب برداشت نہیں ہے تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کندھے اچکائے بڑے اعتماد سے اپنی بات مکمل کی۔ دران تا ہنوز خاموش کھڑا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موجود بے خوفی کو دیکھتا ہوا۔ وہ شاید اب جواب کی منتظر تھی، اس لیے چپ ہو گئی تھی۔ دران نے ایک بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی، پھر سرد سے اس کے پاس سے گزرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوٹ کو ہینگنگ سٹینڈ پہ لگائے وہ عجیب بے چینی سے پیشانی سہلا رہا تھا۔ میں حاتم تائی کب بنا تھا؟ میں چاہتا تو اسی لمحے تھپڑ مار کے کمرے سے نکال باہر کرتا، کوئی مدد نہ کرتا اس کی۔ زور سے واش روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ میں اس کی ساری بکواس سن کے چلا کیوں آیا؟ مجھے جواب دینا چاہیے تھا اسے۔ نل کھولا اور چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے چہرے پہ اچھالے۔ پانی کی بوندیں جا بجا چہرے پہ چمکنے لگی۔ چہرہ اوپر اٹھایا، سامنے لگے بڑے سے آئینے میں اس کا خوبرو چہرہ جلوہ گر تھا۔ وہ اتنا حسین تو تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی آنکھوں میں جھانکتی لمحے بھر کو تو گڑبڑا جاتی، اور اب تو خیر اس کی شخصیت کے ساتھ جڑی اس کی شہرت چار چاند لگا دیتی تھی۔ لڑکیاں اس کی ایک آنکھ کی جنبش پر آہیں بھرنے لگتی تھیں۔ اس کے پاس صنف نازک کے نخرے دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ تو خود نخریلا تھا کہ اس کی اکڑ اور کرشمے پردازی کی پوری دنیا میں چرچے تھے۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو دران ملک کی اکڑ پہ اکڑ سے وار کرتی اسے حیران کرتی تھی۔ وہ اس کی سوچ کو پرکھنے لگتا تو وہ اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کو جانچ رہی ہوتی۔ وہ الجھ جاتا، بولتی بند ہونے لگتی۔ سامنے کھڑے بڑی سے بڑی شخصیت کے ذہن سے کھیل کھیلنے والا ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے چپ سادھ لیتا تھا، اس کی مکمل بات سن لیتا تھا۔ یہ الجھن اب 5 دنوں میں عجیب پریشانی بنتی جا رہی تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ اس سے چھٹکارے کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کیا جائے۔ ٹاول سے چہرہ رگڑتا وہ اپنی حالت اور الجھن کو بہت حد تک تھپک کے جب کمرے میں واپس آیا تو محترمہ آج اس کی جگہ یعنی صوفے پہ براجمان تھی اور بڑے انہماک سے کتاب پڑھی جا رہی تھی۔ کندھوں پہ سیاہ شال کا اضافہ ہو چکا تھا۔ دران نے اسے غصے سے گھورا مگر اس پہ تو جیسے کوئی اثر نہیں تھا۔ رہی بات یہ کہ مجھے یہاں اس کمرے میں کیسے رہنا ہے تو سن لیں، آج سے جتنا آپ کا اس کمرے پر حق ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میں جتنے دن بھی اس کمرے میں رہوں گی چاہے جھوٹی بیوی کی حیثیت سے رہوں، میرا جیسے دل چاہے گا میں یہاں رہوں گی، جیسے دل کرے گا وہ کروں گی۔ اگر یہ سب کچھ برداشت نہیں تو مجھے نکال سکتے ہیں آپ۔ کچھ دیر پہلے کہے گئے اس کے الفاظ کی باز گشت ذہن میں گونجی۔ میز پہ رکھا ریموٹ اٹھا کے وہ بیڈ پہ آ گیا۔ چینل آگے پیچھے بدلتے بدلتے ایک جھٹکے سے وہ ریموٹ کو بیڈ پہ پٹک کے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ میں شنگھائی میں حاتم تائی اپنے مفاد کے لیے نہیں بنا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اسی لمحے تمہیں بازو سے پکڑتا اور کمرے سے باہر پٹک دیتا۔ جویریہ نے کتاب پر سے جھکا سر اوپر اٹھایا تو جناب آدھے گھنٹے بعد جواب دینے آ ہی گئے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ نے میری مدد کی بلکہ مجھے زندگی دی، لیکن اب کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ بھووں کو اکٹھے کیے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ سزا؟ وہ کیا سزا دے رہا تھا اس کو؟ بھیانک کھائی سے بچا کے یہاں لایا تھا، ہر آسائش دے رہا تھا، اس کی حفاظت کی خاطر اپنا کریئر کیا اپنی جان تک داؤ پہ لگا کے کھڑا تھا۔ یہ سزا لگتی ہے آپ کو؟ تیوری چڑھائے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا رویہ سزا لگتا ہے مجھے، پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میرا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ میں سب نہیں ہوں، سب آپ کے اتنا قریب آپ کے کمرے میں نہیں رہتے، مانا کہ مجبوری ہے ہم دونوں کی، لیکن آپ کا رویہ مجھے گھٹن میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ کمرے میں آتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے میرے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہو کہ بولنا مت، میری آنکھوں پہ پتھر رکھ دیے ہوں کہ دیکھنا مت، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں سن سکتی، صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی،
ताबड़तोड़ एक ही सांस में बोलती वो उसके सारे गुनाह गिनवा गई। गहरी सांस लेके रुकी, दुर्रान की आंखों में देखा। सारी अक्कड़ और गुरूर को वो एक झटके में ही जमीन बोस किए खड़ी थी। उसे दुर्रान की मौजूदगी से उलझन होती थी। लड़कियां उसकी किसी छुई हुई चीज को छूने के लिए तरसती थीं, और ये वो वाहिद लड़की थी जिसके लिए वो घुटन था। बस अब और नहीं। जैसे मैं सारी रात इस पूरी दीवार में नस्ब इस सिनेमा स्क्रीन की जलती बुझती रोशनी को बर्दाश्त करती हूँ, आप भी सब बर्दाश्त करें। एक निगाह टीवी स्क्रीन पे डाल के गुस्से से कहती वो आगे बढ़ी। बेड पे से रिमोट उठाया, टीवी बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। मुझे कमरे में नमाज पढ़नी है, उसके बाद टीवी चलेगा। बड़े रोब से कहा, रिमोट दुर्रान के हाथ पे रखा और खुद बड़े एतमाद से आगे बढ़ के जायनमाज को कमरे के सफ़ेद फर्श पे बिछा के खड़ी हो गई। वो हैरत में डूबा उसको देख रहा था। वो उसकी ना सिर्फ हर बात सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। वो उसके कमरे में उसके सारे असूल तोड़े बड़े रोब से सजदे में थी। वो उसको हैरान करती उसके दिल के दरवाजे पे रखे पत्थर में दरार बन रही थी। सूरज की किरणें खिड़की की सलाखों से छन कर कमरे में बने पलंग पर सलाखों का अक्स बना रही थी। उस छोटे से कमरे में एक पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। मुतवाज़िन रफ्तार में चलते पंखे की आवाज़ मुसलसल उसके आसाब के तनाव को बढ़ा रही थी। पलंग पर चादर सलीके से बिछी थी और वो पलंग की पायंती के साथ सर टकाए नीचे स्याह सीमेंट के बने टूटे फूटे फर्श पे बैठी थी। जर्द और सबज रंग के ब्रांडेड जोड़े का मलकजापन, जर्द चेहरा, आंखों के नीचे पड़ते गहरे हल्के पपड़ी ज़दा खुश्क होंठ, ढीली पोनी से जा बजा निकले बिखरे बाल। वो सदियों की बीमार लग रही थी। जॉन को उस दिन फिर से दिल की तकलीफ हुई थी। उसे आज 15 दिन बाद अस्पताल से घर लाया गया था। उसे भी इस कमरे में बंद 15 दिन हो चुके थे। जोवित ने और घर वालों ने उसे कमरे में कैद कर रखा था। उनको लगता था कि वो घर से भाग जाएगी। आमना के डर से उन लोगों ने 2 दिन में घर भी तब्दील कर लिया था। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। सबको लगता था कि वो किसी लड़के से शादी करने की खातिर मुसलमान हुई है और बहुत जल्द भाग जाएगी। 15 दिन वो अपनों में ही इस कैद में थी। कोई सीधे मुंह से बात नहीं करता था। मरियम की उसने इन 15 दिनों में सूरत तक नहीं देखी थी। सुनैना, मैरी खिड़की की सलाखों से खाना और पानी रख जाती थीं। वो सबको समझा समझा के थक चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई देने पे वो हमेशा की तरह भाग के खिड़की के करीब आई। बाहर सुनैना थी। सुनैना, सुनो, अब्बा कैसे हैं? दरवाज़ा खोलो। सुनैना उसकी आवाज़ पर साकिन हुई। वो शायद किचन में जा रही थी। वो रुख मोड़े उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। देखो, मुझे मिलना है उनसे। मैं मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करो, मेरा कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा। और मैंने मुसलमान होने के बाद एक दिन के लिए भी तुम लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। खिड़की की सलाखों में उंगलियां फंसाए वो रुंधाई आवाज में अपनी सफाइयां दे रही थी। सुनैना एक झटके से पलटी। चेहरा सपाट था, आंखों में बेपनाह नफरत थी। झूठ मत बोलो जोही। बाकी सबको तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुमने इस्लाम उस बेंच वाले लड़के के लिए कबूल किया है। सुनैना के तल्ख लहजे में भी नफरत के सिवा कुछ नहीं था। सुनैना, हाँ तुम सच कह रही हो, मगर मैं उसके साथ शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं है वो कौन था और अब कहाँ है। मैं तो सारी जिंदगी अब्बा, अम्मा और तुम लोगों के साथ रहूंगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। कांटे चुभते, खुश्क गले में थूक निगलते हुए तेजी से अपनी वजाहत उसे दे रही थी। बस करो जोई, जैसे कि अभी तक नहीं पता चला जोवित को। और तुम क्या हमारे साथ रहोगी? क्या शादी नहीं करोगी? सुनैना ने नखुवत से सवाल किए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मोहब्बत से उसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, ये सच था।
وہ آج بھی ان سب سے اتنی ہی محبت کرتی تھی، لیکن ابا تمہیں ایسے نہیں رہنے دیں گے۔ مطلب؟ سنینا کی بات پہ چونک کے سر اٹھایا۔ سنینا نے پل بھر کو نگاہیں چرائیں۔ وہ ابا تمہاری شادی کر رہے ہیں، بات طے ہو چکی ہے۔ لہجے کی سختی اب کی بار حد درجہ کم تھی۔ سنینا کی بات پر جیسے اس کی سانس اٹکی۔ نہیں ابا، ایسے کیسے؟ کھولو دروازہ سنینا، میں ان کو سمجھاتی ہوں، تڑپ کے کہا۔ کیا سمجھاؤ گی تم؟ کوئی نہیں سمجھے گا۔ تم نے ہم سب کا مان توڑ دیا جوئی، تم ہمارا مان تھی۔ سنینا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ سنینا دیکھو، جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اب بھی تم لوگوں کا ہی مان ہوں۔ ابا نے کہاں رشتہ کیا ہے میرا؟ تذبذب میں تیز تیز بولتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں ہنا کی شادی ہوئی ہے، اس لڑکے کا دوست ہے، چائنا سے آیا ہے، ہنا کے ابا نے ہی ان لوگوں سے ملوایا تھا۔ سنینا نے گال پہ بہتے آنسو انگلی کی پوروں پہ چنتے ہوئے بتایا۔ سلاخوں پہ موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت ایک دم سے بڑھی۔ سنینا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، ابا سے بات کرنی ہے۔ وہ کرسچن ہوگا، میری شادی نہیں ہو سکتی اس سے، تڑپ کے دہائی دی۔ مگر سنینا بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز تیز قدم کمرے کی طرف بڑھا چکی تھی۔ سنینا، سنینا! خالی برآمدے میں گونجتی آوازیں سب کو سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کوئی نہیں آئے گا۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے چھت کی طرف دیکھا۔ اللہ، یہ سب کیوں؟ میں تو سکون کے لیے تیرے سچے دین میں داخل ہوئی تھی، لیکن یہ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں؟ آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسو گال سے گردن کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں آج یہ بیٹھک خاص مقصد کے لیے رکھی گئی تھی، جس میں گھر کے سب بڑے شامل تھے، اور موضوع ہمیشہ کی طرح دران ملک ہی تھا۔ جائیداد دران کے نام لگ چکی تھی، لیکن اس کے بدلتے تیور سب کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ وہ گھر نہیں آتا تھا، گھر آتا تو سیدھے منہ کسی سے بات کرنا تو دور، وہ کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ خاموشی سے سر جھکائے اوپر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس دن اسفند ملک کے چپ کروانے پر وہ چپ ہو تو گیا تھا، مگر وہ اب اسفند ملک کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچنے کا اور طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کہہ دیتی ہوں تم سب سے، ایسے دران کبھی نہیں مانے گا اپنی سبرینا کے لیے، زبردستی ہی کرنی ہوگی سب۔ دستگیر بیگم نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے جیسے اعلان کیا تھا۔ وہ لاؤنج میں لگے پلنگ پر براجمان تھی اور باقی سب صوفوں اور کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ دران کا بدلتا رویہ سب کو جہاں تکلیف دے رہا تھا، وہاں یہ ڈر بھی لاحق ہو گیا تھا کہ دران سبرینا سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ اماں، وہ ابھی بمشکل 21 کا ہوا ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کو شازیہ کو جائیداد نہ دینے پہ راضی کیا ہے، آپ اب ایک نیا پریشر اس کے سر تھوپ دیں۔ اسفند نے تیوری چڑھائے دستگیر بیگم کی طرف دیکھا۔ روبی صوفے کی پشت چھوڑے تیر کی طرح آگے ہوئی۔ کیوں نہ تھوپیں؟ دیکھا نہیں شازیہ کتنی چالاکی سے رانیہ کو یہاں کراچی میں دران کی یونیورسٹی میں داخل کروا چکی ہے۔ فائقہ بتا رہی تھی، اچھا ملنا جلنا ہے دونوں کا، آئے دن کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ روبی آنکھیں گھماتے ہوئے اپنے اگلے ڈر سے آگاہ کر رہی تھی۔ عصمت نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ بس پھر بھابھی، دران تو ہاتھ سے جاتا سمجھو، کیونکہ رانیہ اپنی ماں کی دوسری کاپی ہے۔ سونیا نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ یاور کے بعد وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ عمر رسیدہ لگنے لگی تھی۔ وہ لے اڑے گی اسے، اور میری یتیم بچی یوں ہی مالا جپتی رہ جائے گی دران کی۔ سونیا کے پھیکے سے لہجے میں کہے گئے جملے پر روبی نے رنج سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اماں بھی، سارا قصور آپ کا ہے، آپ نے میری بیٹی کے کچے ذہن میں دران کے لیے ایسے خیالات ڈال دیے۔ سونیا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے دستگیر بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میری بیٹی نے دران کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خواب سجا لیے ہیں، اور وہ وہاں رانیہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ سونیا کا دلگیر لہجہ اور سبرینا کی فکر سبھی کے چہروں پر اثر چھوڑ گئی۔ فکر نہ کرو بہو، اس رانیہ کا بندوبست بھی کرتی ہوں میں۔ دران شادی تو سبرینا سے ہی کرے گا، تم سب دیکھنا ذرا۔ دستگیر بیگم نے آنکھوں کو چندی کیے وسوخ سے کہا۔
اسفند ملک نے غصے سے سب کو گھورا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کے لاؤنج سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سب اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بیورلی ہلز کی ڈوبتی شرمتی شام میں دورانگ ولاس کا لان کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ موسیقی کے جل ترنگ اور ہر طرح کے لوازمات لان کی سجاوٹ کو دوبالا کر رہے تھے۔ دورانگ نے اپنی شادی کی ریسیپشن رکھی تھی۔ جویریا اور اس کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے رشتے کو سب کے سامنے لانا اور اپنے مقصد کو پورا کرنا ضروری تھا، جس کے لیے اس نے آج شادی کے ایک ہفتے کے بعد یہ تقریب رکھی تھی۔ لان کی گہما گہمی سے کچھ دور دوران کے کمرے میں وہ گہرے نیلے رنگ کی ملائم سی میکسی میں ہر طرح کے سنگھار سے لیز ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی تھی۔ بال جیل لگا کے پیچھے باندھے گئے تھے، کانوں میں چمکتے ہیرے کے چھوٹے سے بندے اور نگینے والا نیکلس گردن میں چمک کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ روزین ہاتھ باندھے اس کے بالکل پیچھے کھڑی پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کا سنگھار کرنے والی لڑکی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ روزین، مجھے اسکارف لینا ہے۔ خود پہ جانچتی نگاہ ڈالے وہ اب روزین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میکسی بہت حسین تھی، لیکن اسے اسکارف کے بنا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ میم، آپ حیران کن حد تک حسین لگ رہی ہیں۔ اسکارف لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی دوران سر نے اس ڈریس کے ساتھ کوئی اسکارف تیار نہیں کروایا، وہ ناراض ہوں گے۔